سجدے میں جانے سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے تھے رحمت عالم اور فرماتے تھے اللہم اسدد وطأتک علی مزل اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف اللہم شتت شملہم اللہم فرق جمعہم اللہم دمر دیارہم۔ اے اللہ، جن ظالموں نے میرے صحابہ کو ستایا ہے، جن درندوں نے میرے رضاکاروں کو ٹکڑے کیا ہے، جن بدبختوں نے میرے مبلغین پر تلوار و تیر برسائے ہیں، تو بھی ان کے لبوں سے مسکراہٹیں چھین لے۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی روتی ہوئی دعاؤں کو قبول کر لے۔ صحابہ آمین بھی کہتے ہیں، اشک بار بھی رہتے ہیں۔ پیغمبر کی بد دعا نے ان کا تو ستیہ ناش کر دیا، ظالموں کو تو برباد کر دیا۔ رحمت عالم کی بد دعا نے، محمد کی آہوں نے، ہاں جی، طاعون کی وبا پھوٹی ایک ہی رات میں چلتے پھرتے ہوئے جانور غلاظت کا ڈھیر بن گئے۔ ایک ہی رات میں طاعون کی بڑی بڑی گلٹیاں نکل آئیں اور غلاظت کا ڈھیر انسان کے اندر کیا پڑا ہوا ہے؟ یہ تو اللہ نے شرافت کی چادر اوپر ڈال رکھی ہے نا جی، ورنہ اندر ہے کیا؟ غلاظت اور بدبو ہی تو بھری ہوئی ہے ساری۔ یہ تو اس کا کرم ہے نا جی کہ اس نے چادر تان دی ہے شرافت کی۔ اب آنکھیں خوبصورت نظر آتی ہیں، چمڑی سفید نظر آتی ہے، دانت بڑے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، بال بڑے خوبصورت نظر، یہ تو اس کا کرم ہے، ورنہ رکھا کیا ہے اندر؟ متکبر انسان کے لیے، مغرور انسان کے لیے صاحب نہج البلاغہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان قابل ذکر ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں رگوں میں جب خون بڑھ جائے یا جیب میں جب روپے زیادہ ہو جائیں نا اور دماغ خراب ہونے لگے تو بیت الخلاء میں جا کے ذرا اپنی شخصیت پہ غور کیا کرو کہ تو ہے کیا اور کس سے ٹکرا رہا ہے، کس کی بغاوت کر رہا ہے۔ انہیں تو رحمت عالم کی آہوں نے تباہ کر دیا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ دھوکے کی بنیاد پر یہ لے جا رہے ہیں تو سچ کہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مجاہدین کو ان درندوں کے حوالے کرتے؟ کبھی نہ کرتے۔ تو قرآن کریم نے یہ حقیقت واضح کر دی نا کہ کل کی باتیں جاننے والا کون ہے۔ پھر ڈھیلے ہو گئے ہیں آپ، اور یہی آپ کی پہچان ہے۔ فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ آنے والی کل سے متعلق آپ جب بھی کوئی بات کریں تو یہ نہ کہا کیجئے کہ میں کروں گا یا میں کہوں گا، بلکہ یوں کہا کیجئے اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ بات ہوگی، کیونکہ آنے والی کل میں کیا ہونے والا ہے فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، عرش والا ہی جانتا ہے۔ یہ قانون بتا دیا اور اب تینوں سوالوں کا جواب دیا۔ فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں تو بتا دیجئے کہ یہ میرے اللہ کا امر ہے۔ روح اللہ کا امر ہے۔ جسم اور روح کے اتصال سے زندگی ترتیب پائی ہے دنیا کی۔ جسم زمین سے بنا، خاک سے بنا، اور روح اللہ کی طرف سے آئی۔ جسم خاکی اور روح آفاقی۔ چونکہ جسم خاک سے بنا، اس کے تقاضے بھی خاکی ہیں۔
یہ کھائے تو خوراک خاکی، پیے تو مشروب خاکی، پہنے تو لباس خاکی، رہے تو مکان خاکی، سفر کرے تو مرکب خاکی، یہاں تک کہ بیمار ہو تو علاج خاکی، مر جائے تو ڈھیر خاکی۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، جسم خاک میں چلا جاتا ہے اور روح اپنی مرکز کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ عام اصطلاح میں بولا جاتا ہے کہ فلاں کی روح پرواز کر گئی، فلاں کی روح پرواز کر گئی۔ آپ جب کسی انسان کو جا کے دفن کرتے ہیں تو روح دفن نہیں ہوتی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں علماء کرام مجھے معاف کر دیں، کہیں مجھ پہ کسی طرف سے کوئی ناراضگی کی نظر نہ اٹھ جائے تو میں عرض کروں کہ اصل انسان ہے ہی وہی جو پرواز کر جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ مکان ہے، مکین نہیں ہے، اس میں انسان رہتا ہے۔ اصل انسان وہ ہے جو پرواز کر جاتا ہے۔ یہ آپ مکان کو جا کے دفن کراتے ہیں، مکان ڈھل جاتا ہے، مکین نہیں مٹتا، وہ تو رخ بدلتا ہے اپنی منزل کی طرف۔ عالم ارواح سے آیا تھا، عالم دنیا میں ایک کلوز پیریڈ کے لیے اس نے اس مکان میں وقت گزارا، اب وہ اپنی اگلی منزل کو، نیکسٹ ٹارگٹ کو چلا گیا۔ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں۔ میرے عزیز دوست، ذوالقرنین سے متعلق جواب دیا، فرمایا یسألونک عن ذی القرنین قل ساتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا الی آخرہ۔ ذوالقرنین، ہم تفصیلی بات بتائیں گے اس سلسلے میں آپ کو، سأتلوہ علیکم منہ ذکرا، ہم اس سلسلے میں تفصیلی بات بتائیں گے، لیکن اتنا بتا دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو روئے زمین پر حکومت دی تھی۔ ڈیٹیل نیکسٹ ٹائم۔ اور تیسرے سوال کا جواب فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ یہ چند کردار تھے نوجوان جو ہمارے پیارے دوست تھے، اپنے رب پر ایمان لائے۔ حق تعالی نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں میں قرب پیدا کیا، ربط پیدا کیا۔ اذ قاموا، ربط کیوں پیدا کیا؟ تاکہ مل کے نظر آنے بطورے۔ ربط کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ان میں سے ایک پیر بن جائے، باقی اس کے خلیفے بن جائیں، دکان چمکائیں نہ۔ فرمایا اذ قاموا، انہوں نے باطل سے ٹکر لینی تھی، انہوں نے باطل قوتوں سے ٹکر لینی تھی، تو باطل کو مٹانے کے لیے حق والوں کا جوڑ ضروری ہے۔ حق والو ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنے نفس پر فتح حاصل کرو، اپنے مشترکہ مقاصد کے لیے ایک دوسرے کی خطائیں معاف کر کے گلے لگا لو، اور جو تمہاری بات نہیں مانتا اسے دودھ کی مکھی کی طرح اٹھا کے پھینک دو، لیکن تم تو جڑ جاؤ۔ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فإن بغت احداہما علی الاخری فقاتلوا
الباطل التی تبغی. ساری مصیبت ہی یہی ہے کہ اب ہر سے سب سے ہم نبھانا چاہتے ہیں، ظالم سے بھی مظلوم سے بھی. اجی اسی سارے اندے دوست سارے جی سارے اپنے جو اور کس نے چھوڑ دے دیے جی. یعنی اتنی اللہ نے نظر عطا نہیں کی کہ آپ ظالم اور مظلوم کو پہچان سکیں. آپ عشق اور ہوس میں فرق نہیں کر سکتے تو پھر نظر کہاں گئی، بصیرت کہاں گئی، فراست کہاں گئی؟ پھر تو نظر ایمان کی نہ رہی نا، میدے کی رہی. اگر ایمان کی نظر ہے تو عبداللہ ابن مسعود میں اور عبداللہ ابن ابی میں پہچان کیجیے، ورنہ ٹھوکریں لگتی رہیں گی، بات بگڑتی رہے گی، بات بنے گی نہیں. جب تک آپ ابن مسعود اور ابن ابی کو برابر دیکھیں گے، ایک ہی مقام پر رکھیں گے، اس وقت تک آپ نقصانات سے نہیں بچ پائیں گے. حق والوں قریب ہو جاؤ، خدا کے لیے قریب ہو جاؤ اگر آپ نے باطل کو ناکام بنانا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ عیسائیوں کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں تک پہنچ گئی. اور اتنی بڑی مصیبتیں ہیں کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ان کا اظہار کروں. کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اللہ نے جنہیں بصیرت دی ہے وہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو انتظار کس دن کا ہے؟ حق والوں کے لیے ربط قلوب ضروری ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اجتماعی زندگی کے سفر میں ہمیشہ خوشیاں ہی نہیں ہوتی، کبھی کبھی غم بھی آتے ہیں. انسانی تعلقات میں، انسانی دوستی میں کبھی کبھی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو معاف کیجیے. نبھانا ہو تو غلطیاں معاف کی جاتی ہیں، بگڑنا ہو تو نکتہ چینی کے لیے بہانے بہت. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کسی دوست سے ناراض نہیں ہونا چاہتے، وہ آپ کو کئی دنوں سے نہیں ملا، تو آپ کہیں گے شاید آپ مصروف ہوں گے، یا آپ کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، یا گھر میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس لیے اتنے دن ہو گئے ملاقات نہیں ہو سکی. یہ تعویل کر دیں گے. اور آپ بگڑنا چاہتے ہیں، ناراض ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کہیں گے آپ کو کیا پرواہ، کسی پہ کیا گزر رہی ہے، میں مروں یا جیوں، آپ کو اس کی کیا پرواہ. اتنے دن ہو گئے، اتنا عرصہ ہو گیا، کبھی میں یاد نہیں آیا ہوں آپ کو. اپنی خوشیوں میں مست پھرتے ہو تو میں کسی کی پرواہ ہے. ایک ہی بات پر نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، پازیٹو بھی ہو سکتا ہے. اگر نبھانی ہے تو تعویل اچھی ہو جائے گی، اور اگر بگاڑنا ہے تو تعویل دوسری طرف چلی جائے گی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. یہ علماء کرام کس کے لیے آیا ہے؟ کیا ہم اس کے مخاطب نہیں ہیں؟ فاعف عنہم، یہ جو تیرے رضاکار ہیں نا میرے محبوب، اللہ نے فرمایا ہم نے کرم کیا کہ آپ کو ہم نے شہد کی طرح میٹھا بنایا، تو یہ پروانوں کی طرح تیرے ارد گرد جمع ہیں، لیکن ہیں تو انسان، فرشتے تو نہیں ہیں. کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو معاف کر دیا کیجیے، آپ بھی معاف کر دیا کیجئے. پھر ہم سے بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کیجئے تاکہ ہم بھی ان کو معاف کر دیں. جب آپ بھی معاف کر دیں، ہم بھی معاف کر دیں، تو پھر ان کو پتہ بھی چلے کہ آپ بھی راضی ہو گئے، ہم بھی راضی ہو گئے. تو وشاورہم فی الامر، ان کو مشورے میں شامل کر لیا کیجئے تاکہ انہیں احساس ہو جائے کہ ہماری غلطیاں معاف کر دی گئی. فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا. باطل سے ٹکر لینے کے لیے، شر کا نام و نشان مٹانے کے لیے، برائی کا
خاتمہ کرنے کے لیے حق تعالی نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں میں قرب پیدا کیا. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات پوچھتا ہوں, ریڈیو ٹی وی پہ گانے بند ہو گئے ہیں یا جاری ہیں؟ آہستہ تو بولتے ہیں. تبلا سرنگی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے یا جاری ہے؟ قومی پریس میں اسلام نام کی کوئی شے نظر آتی؟ چھوٹی سی آیت کا ترجمہ اندر کہیں ورقے پہ ہوتا ہے اور اوپر کے صفحات پہ اس بازار کی غلاظتوں کی تصویریں ہوتی ہیں. اب خبریں نہ پڑھو تو بے خبر رہو, اور اگر خبریں پڑھنی ہوں اور اخبار منگوائیں آپ تو وہ غلاظت ساتھ آتی ہے ہر گھر میں. ٹھیک ہے نا جی؟ دستور اسلام کا آ گیا, ایک قصاص اور دیت کا وہ اعلان کیا گیا. ہم نے کہا آپ کوئی قانون اناؤنس کرتے ہیں تو اس کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے وہ قانون اناؤنس کیجیے. روڈ پر کسی انسان کا مارا جانا بری بات ہے. ایکسیڈنٹ میں کسی انسان کا مارا جانا